آج ہم بتائیں گے کچھ ایسی راز کی باتیں ہیں۔ آپ کا ستارہ چمکائے گا آپ کی قسمت کا ستارہ۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے خاص دن ایک خاص تاریخ میں پیدا کیا، اور جس لمحے انسان پیدا ہوتا ہے اس کی زندگی، اس کی موت، ناکامی، کامیابی، روزی روٹی لکھ دی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک برج منسوب کر دیا جاتا ہے، جس کے ذریعے پتہ چلتا ہے آپ کو زندگی میں ترقی کے لیے کیا کرے کیا نہ کرے، اور یہیں سے ملتا ہے ہمیں وہ ستارہ جو چمکائے گا آپ کی قسمت کا ستارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11 ستمبر بروز بدھ۔ آج کا دن کیسا رہے گا؟ ایریز یعنی برج حمل۔ یہ دھماکہ خیز توانائی آپ میں بہت سارے جذباتی رد عمل کو بیدار کرے گی۔ یہ آپ کے حیوانی جبلتوں کو جگاتا ہے اور آپ لڑ سکتے ہیں یا بھاگ سکتے ہیں۔ حادثات، لڑائیاں، پولیس اور دیگر سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپیں ہو سکتی ہیں۔ آپ بھی لوٹ سکتے ہیں۔ ٹورس یعنی برج ثور۔ دوسروں کے ساتھ تعلقات گہرے ہوتے جائیں گے یا ان کا مقصد بدل جائے گا۔ یہ ٹرانزٹ اگر تعلقات میں نئی شروعات کی نشاندہی کرتا ہے، رومانس، سماجی تقریبات میں شرکت اور نئے لوگوں سے ملنے کے لیے یہ اچھا وقت ہے۔ دوسرے لوگ آپ کو دوستانہ اور قابل رسائی پائیں گے۔ جیمنائی یعنی برج جوزہ۔ ستاروں کی یہ چال آپ بات چیت کے لیے بہترین ہے، اس لیے یہ ایک بہترین وقت ہے کہ آپ اپنے ساتھی کے ساتھ ہونے والی کسی بھی پریشانی کو حل کرنے کی کوشش کریں، یہاں تک کہ آپ کے کاروباری شراکت داروں کے ساتھ بھی آپ بہت اچھے طریقے سے ملیں گے۔ تاہم آپ لوگوں کے بڑے گروہوں میں بے چینی محسوس کریں گے اور آپ میں ثابت قدمی کی کمی ہوگی۔ آپ مذاکرات کار اور سمجھوتہ کرنے والے کے کردار میں بہتر محسوس کریں گے۔ آپ بہت دلکش ہوں گے، جس سے آپ کے لیے اپنے مقاصد کو پورا کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ گہری بات چیت اور مباحثوں کے لیے اچھا وقت ہے۔ کینسر یعنی برج سرطان۔ معمول سے زیادہ سماجی ہوں گے اور آپ اپنا فارغ وقت دوستوں کی صحبت میں گزارنا، اپنے مشاغل کو پورا کرنا یا اپنے ساتھی کے ساتھ اچھا وقت گزارنا چاہیں گے۔ آپ نہ صرف اپنے رومانوی جذبات بلکہ تخلیقی خیالات کا اظہار بھی کرنا چاہیں گے۔ آپ تخلیقی ہونے کی خواہش محسوس کریں گے اور اپنی صلاحیتوں اور چنچل پن کو ظاہر کریں گے، لیکن اس مدت کے دوران تفریح آسانی سے ایک مشکل صورتحال میں بدل سکتا ہے، لہذا محتاط رہیں، اور جب آپ کو کچھ نیا تجربہ کرنے کی خواہش ہو تو عقلی بنیں۔ لیو یعنی برج اسد۔ آپ معمول سے زیادہ سماجی ہوں گے اور اپنا فارغ وقت دوستوں کے صحبت میں گزارنا چاہیں گے، اپنے شوق کو پورا کریں گے یا اپنے ساتھی کے ساتھ اچھا وقت گزاریں گے۔ آپ نہ صرف اپنے رومانوی جذبات بلکہ تخلیقی خیالات کا اظہار بھی کرنا چاہیں گے، لہذا محتاط رہیں، اور جب آپ کو کچھ نیا تجربہ کرنے کی خواہش ہو تو عقل مندی کا مظاہرہ کریں۔ ورگو یعنی برج شملہ۔ یہ ٹرانزٹ آپ کے کام کی جگہ پر ہم آہنگی لاتا ہے۔ ساتھیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے اور کام پر دوستانہ ماحول رہے گا۔ آپ دوسروں کے ساتھ آسانی سے کام کر سکیں گے اور ٹیم ورک اس لیے مطلوبہ نتائج پیدا کرے گا۔ تاہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے ساتھیوں کے ساتھ کام پر بہت زیادہ تفریح پیداواری کو کم نہیں کرتا ہے۔ لیبرا یعنی برج میزان۔ دوسروں کے ساتھ آپ کے تعلقات باہمی تبادلے پر مبنی ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یکساں طور پر دیں گے اور وصول کریں گے۔ آپ اپنے آپ سے راحت محسوس کریں گے اور یہ خود اعتمادی باہر کی طرف پھیلے گی۔ آپ معمول سے زیادہ بے ساختہ برتاؤ کریں گے۔ آپ کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہوگی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ رابطے کر کے اپنے مقاصد تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ اسکارپیو یعنی برج عقرب۔ اقتدار کی کشمکش کے لیے یہ بہت خطرناک راہداری ہے۔ یہ غیر معمولی معاملات میں جسمانی لڑائی میں بھی بدل سکتے ہیں۔ تسلط کا آپ کا حصول آپ کو نئے طاقتور دشمن دے سکتا ہے۔ آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ بے رحمی سے پیش آئیں گے اور آپ میں ہمدردی کی کمی ہوگی۔ آپ کسی جرم یا جارحانہ حملے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ آپ کو ضرورت سے زیادہ کام کرنے کے بارے میں بھی محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ اب آپ یہ نہیں جان سکتے کہ آپ کے پاس کب کافی
ہے اور صحت اور حفاظت آپ کی ترجیح ہونی چاہیے۔ سیگیٹیریس یعنی برج قوس، آپ کا ادراک اور حقیقت آپس میں ٹکرائے گی، آپ آج سے زیادہ خود اعتمادی محسوس کر سکتے ہیں، آپ میں زندگی کے تمام شعبوں میں مبالغہ رائے کا رجحان ہو سکتا ہے، اس لیے ضرورت سے زیادہ کام کرنے سے ہوشیار ہیں۔ یہ خاص طور پر اضافی خوراک اور الکوہل پر لاگو ہوتا ہے۔ تعلقات عامہ اور قانونی معاملات کے لیے یہ اچھا وقت نہیں ہے۔ غیر متوقع رکاوٹیں اور تکلیفیں بھی ہو سکتی ہیں، جیسے غیر متوقع اخراجات۔ کیپریکون یعنی برج جدی، تعلقات میں آپ بہت محتاط رہیں گے، یہاں تک کہ محفوظ رہیں گے۔ آپ کو پیار کا اظہار کرنا مشکل ہوگا، یہ تنازعات کا باعث بن سکتا ہے، لہذا ان رجحانات کے بارے میں محتاط رہیں۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ ماضی میں آپ نے جن چیزوں میں توانائی ڈالی ہے ان کی پہچان نہیں ہوئی یا نہیں پہچانی گئیں، تو آپ اپنے ارد گرد ایک ناقابل رسائی دیوار بنا سکتے ہیں جسے توڑنا بہت مشکل ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ مایوسی اور لاتعلقی کے جذبات ظاہر ہو سکتے ہیں۔ ایکویریس یعنی برج دلو، ایک ڈیجیٹل دریافت شاید کسی ویب سائٹ، دستاویزی فلم یا پوڈ کاسٹ کے ذریعے آپ کو ایک ایسی تنظیم سے متعارف کروا سکتی ہے جو آج آپ کے تعلیمی یا روحانی مشاغل کے ساتھ گہرائی سے گونجتی ہے۔ آپ کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے اور آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ ایک دوست اس تجسس کو شیئر کرتا ہے۔ پیسیز یعنی برج حوت، آج پیار پر جذبات کا اضافہ آپ کی فطری ہمدردی اور احساسیت کو بڑھاتا ہے، جو آپ کے آس پاس کے لوگوں میں محبت پھیلاتا ہے۔ چاہے لطیف اشاروں کو بانٹنا ہو یا پیار کی کھلی نمائش، گرم توانائی واضح ہے۔ یہ ایک ایسا دن ہے کہ آپ اپنے ساتھی کے ساتھ رومانوی طور پر اظہار خیال کریں اور بدلے میں محبت حاصل کرنے کے لیے کھلے ہوئے ہوں۔ یہاں تک کہ بچوں کی معاون توانائی بھی آج خاص طور پر موجود ہو سکتی ہے۔ آرام کریں اور پیار کی لہروں کو آزادانہ طور پر بہنے دیں، پیاروں کے ساتھ پرورش والے روابط قائم کریں۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اور روزانہ اپنے آنے والے دن کے بارے میں جانیے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔